کرنٹ اسکرینس پر اس وقت ہم آپ کو اسلام آباد کے مناظر دکھا رہے ہیں اور یہ بچے اس وقت کھلائی گئی ہے نہ ہی کوئی جابز کی آفرز دی گئی ہیں. اس کے باوجود یہ بچے جو ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں عمران خان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں NA46 کے یہ مناظر ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بطور آزاد امیدوار عامر مغل جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے انجم عقیل خان جو کہ اس سے پہلے اسد عمر کے مد مقابل تھے 2018 کے الیکشنز میں، اور انہوں نے 56,000 ووٹس ملے تھے اسد عمر کے، جبکہ 32,000 جو ووٹس تھے وہ انجم عقیل خان کے حصے میں آئے تھے، اور وہ مد مقابل ہیں اس حلقے میں تحریک انصاف کے امیدوار عامر مغل کہ جبکہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے بھی یہاں پر ایک تگڑے امیدوار میاں اسلم اقبال میدان میں ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف یہاں پر امیدوار ہیں، 38 کے قریب مختلف امیدوار ہیں جو کہ یہاں پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. اور ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہاں پر جو کیمپ ہے وہ لگایا گیا ہے، جو کہ ہمیں بہت کم ملا. مختلف پولنگ اسٹیشنز میں ہم گئے، ہمیں وہاں پر PTI کی جانب سے کوئی بھی کیمپ نہیں لگایا گیا تھا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں جی، آپ ووٹ دے رہے ہیں؟ جی دے رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں جی جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے حق میں اور خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. کس کو ووٹ دیتے اگر دیتے تو کس کو ووٹ دیا؟ قیدی 804 قیدی 804 کون ہے؟ قائد اعظم کو دینا، عمران خان کو جنہوں نے ووٹ دینا ہے. یہ عمران خان اسٹوڈنٹس ہیں، عمران خان بس اندر اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ان کا ووٹ یہاں کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خاصے پرجوش ہیں، تحریک انصاف کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں. قیدی 804 کی نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. عمران خان کے خاصے دل دادا ہمیں یہ معلوم ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے NA46 کا یہ ریٹرننگ آفس ہے جہاں پر اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مختلف کیمپس جو ہیں قائم کیے گئے ہیں. راجہ عمران اشرف جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی، راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم، ان کے بھائی ہیں. گزشتہ انتخابات میں یہ 4,000 ووٹ ہی لے سکے تھے، تاہم اس بار پر امید ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس بار جو سیٹ ہے ان کے نام ہی ہوگی. لیکن ہم ان کے کیمپ کو اور ووٹرز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بار بھی ان کو بڑے مارجن سے ہار جو ہے وہ دیکھنی پڑ سکتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جو امیدوار ہیں وہ یہاں پر ریلیوں کی صورت میں بھی پہنچ رہے ہیں باقاعدہ طور پر اپنے اپنے امیدوار کو ووٹ دینے کے حوالے سے. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ معاملہ ہمیں اس حلقے میں اس پولنگ اسٹیشن پہ نظر آیا کہ یہاں پر تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے ہمت کی ہے اور اپنا جو پولنگ کیمپ ہے وہ یہاں پر قائم کیا ہے، اور اپنے اپنے امیدواروں کو، اپنے اپنے کارکنان کو، ووٹرز کو جو ہے ترغیب دی جا رہی ہے. ان کے لیے پرچیاں بنائی جا رہی ہیں تاکہ بآسانی وہ لوگ اندر جائیں اور جا کر ووٹ کاسٹ کر سکیں. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بینگن کا جو نشان ہے یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں عامر مغل، ان کا نام بتایا گیا ہے ہمیں، وہ بطور بینگن کے نشان پر یہاں پر امیدوار ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو ہم اس وقت لے کے جا رہے ہیں اس کیمپ کی جانب جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ کیمپ ہے، اور یہاں پر گہما گہمی کیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو مناظر ہمیں پرجوش دکھائی دیتے ہیں وہ تحریک انصاف کے کیمپ میں دکھائی دیتے ہیں. خواتین اور حضرات باقی جگہوں پہ تو کیمپ نہیں لگا، یہاں پہ کیوں لگا ہے؟ باقی جگہوں پہ ہم گئے ہیں کیمپس نہیں تھے، یہاں پہ لگا ہے کیسے؟ تو وہی
بندے بتائیں گے. آپ تحریک انصاف کے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہمیں وہ تو اس کو اچھا ووٹ ڈالیں گے تو آپ کو لگتا ہے شام کو جیت جائیں گے عامر مغل؟ انشاءاللہ. آپ دیکھیں جی یہ 3 سیٹیں امیدوار ہیں تحریک انصاف کے جو عامر مسعود مغل ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ان کے پولنگ ایجنٹس موجود ہیں. مختلف پرچیاں جو ہے بنائی جا رہی ہیں. سر ہم نے باقی بھی پولنگ اسٹیشنز کو کور کیا ہے, وہاں کیمپ نہیں لگایا گیا, یہاں پہ لگایا گیا. بیٹا اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے پوزیشن جو بھی ہے اس کے باوجود آپ نے لگایا, اس کے باوجود لگا رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں کام. جن حالات میں کام کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, آپ میڈیا والے تو سب سے بہتر جانتے ہو. تو کسی جگہ پہ ہیں, جس جگہ پہ نہیں ہے وہ بھی فیلنگ ہو رہی ہے. ہم لوگ جو پھر رہے ہیں, جس جگہ پہ نہیں ہے ادھر بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے اس دفعہ پھر 2018 کی طرح اسلام آباد کی ساری سیٹیں تحریک انصاف کے نام میں ہیں؟ انشاءاللہ میرے اللہ کو حکم ہوا تو ضرور ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیے جی ایک منٹ جگہ یہ والی چیز لے لیں, آ جائیں ادھر لے آئے, ادھر لے آئے پلیز سے بھائی, آنٹی کو ادھر لے آ جائیں, بیٹھے اوقات میں وزٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سیکیورٹی کے افسران ہیں وہ بھی یہاں پہنچ رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ مناظر لائیو دکھا رہے ہیں کس طرح سے NA46 میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولنگ کیمپ جو ہے قائم کیا گیا ہے اور اپنے اپنے ووٹرز کو تمام تر کارکنان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. پرچیاں بنا کے دی جا رہی ہیں تاکہ ووٹر اندر جا کر براہ راست تحریک انصاف کے امیدوار یعنی عامر مسعود مغل کے انتخابی نشان بینگن پر ٹھپا لگا سکیں. اور تمام تر امیدواروں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عامر مسعود مغل کمپیریٹیولی جہاں پر اچھی پوزیشن میں نظر آتے ہیں اور ہمارے کیمرہ مین جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے خاصی نظر رکھے ہوئے ہیں تمام تر معاملات پر, اور ان کی بھی یہی رائے ہے کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے خاموش ووٹر ہے اور بظاہر وہ شور کرتے, نعرے بازی کرتے, ووٹوں کی صورت میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے, لیکن اس کے باوجود ووٹ بینک جو ہے تحریک انصاف کا ہے. میرے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تحریک انصاف کے ووٹر ہیں. تحریک انصاف کا جو جھنڈا ہے لہراری ہے, تاہم یہ مسلم لیگ نون کا جو کیمپ آفس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے آپ کو تحریک انصاف کے مناظر بھی دکھائے, جبکہ جماعت اسلامی کا جو کیمپ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا جو کیمپ ہے وہاں نہ ہی ووٹر موجود ہیں نہ ہی پولنگ ایجنٹ موجود ہیں. اور یہ جو کیمپ ہے راجہ عمران اشرف کا ہے جو کہ NA46 کے امیدوار ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ اور سابق وزیر اعظم موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے بھائی ہیں. اور ان کی یہاں پر پوزیشن آپ کے سامنے ہے. ہم نے کوشش کی ہے آپ کو مناظر دکھا سکیں, آپ کو بتا سکیں کہ کیا پوزیشن ہے تحریک انصاف کی, اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی اور جماعت اسلامی کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف سیکیورٹی ایجنسیز کے جو لوگ ہیں وہ بھی گاہے بگاہے چکر لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ الیکشنز کا جو سارا پروسیس ہے اس کو سموتھلی جو ہے مکمل کیا جا سکے, ووٹنگ کا جو عمل ہے اس کو مکمل کیا جا سکے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جو غیر ملکی مندوبین ہیں وہ بھی دورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور باقاعدہ طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کا جو صاف اور شفاف عمل ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اور اس کے لیے نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ ادھر آ سکیں, آبزرو کر سکیں اور اس تمام طرح عمل کی نگرانی کر سکیں. اسلام آباد پولیس, اس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور پاک فوج کے جو دستے ہیں ان کو بھی تعینات کیا گیا ہے.